السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ کہانی کا عنوان ہے روشنی کی تلاش۔ تو چلے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ملک فارس میں ایک نیک دل بادشاہ شاہ خسرو حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی دانائی اور انصاف کے لیے بہت مشہور تھا، لیکن ایک خواب نے اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ بادشاہ کئی راتوں سے مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھتا کہ ایک روشنی کا ستون ہے جو کسی دور مقام پر چمک رہا ہے، اور ایک پراسرار آواز اسے بلاتی ہے۔ وہ آواز یہ کہتی ہے، اگر تم حقیقت کی روشنی چاہتے ہو تو اسے تلاش کرو، مگر یاد رکھو راستہ آسان نہیں ہوگا۔ بادشاہ یہ خواب جیسے ہی دیکھتا ہڑبڑا کر اٹھ جاتا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے دربار کے ذہین ترین عالم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو عالم نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ روشنی ایک سچائی کی علامت ہے جو صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنی خواہشات، خوف اور آزمائشوں میں کامیاب ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس روشنی کی حقیقت جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا، اور یوں بادشاہ کی روشنی کی حقیقت جاننے کا سفر کا آغاز ہوا۔ بادشاہ نے اس روشنی کی تلاش کے لیے اپنے چند معتمد ساتھیوں کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک ویران گاؤں میں پہنچے جہاں لوگ فاقہ کشی میں مبتلا تھے۔ گاؤں کے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ ہمیں اپنے خزانوں میں سے کچھ سونا عطا کر دیں تو ہم اپنے گھروں کو دوبارہ آباد کر سکتے ہیں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اگر وہ خزانہ لٹا دے تو شاید سفر ادھورا رہ جائے، لیکن اگر ان لوگوں کی مدد نہ کرے تو کیا وہ حقیقتاً انصاف پسند بادشاہ کہلانے کے لائق ہوگا؟ آخر کار بادشاہ نے گاؤں کے بزرگ کو اپنا نصف خزانہ دے دیا اور آگے بڑھ گیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسی طرح سفر کرتے رہے، اور پھر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر خطرناک ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار نہایت ظالم تھا۔ وہ بولا، اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، روشنی کے راز کو جاننا تمہارے بس کی بات نہیں۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ اس کی ہمت کا امتحان ہے۔ اگر وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تو وہ روشنی کا راز کبھی نہیں جان پائے گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ لڑیں مگر ظلم نہ کریں۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کو شکست ہو گئی اور بادشاہ کا قافلہ آگے بڑھ گیا۔ چند دن مزید سفر کے بعد بادشاہ اور اس کا قافلہ ایک جادوئی وادی میں پہنچے جہاں ایک درویش نے بادشاہ کو روک لیا اور کہا، اے بادشاہ، اگر تم روشنی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو پہلے اپنی بادشاہت چھوڑ دو۔ صرف وہی سچ کو پا سکتا ہے جو اپنی انا سے آزاد ہو۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ اپنی سلطنت، اپنی عوام اور اپنی طاقت کو ترک کر سکتا ہے؟ کئی لمحے سوچنے کے بعد بادشاہ نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے اپنا تاج اس درویش کے سامنے رکھ دیا اور کہا، اگر سچائی کی روشنی میری بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے تو میں اسے خوشی سے قربان کرتا ہوں۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے روشنی پھیلنے لگی۔ اچانک ایک آواز آئی، اے خسرو، روشنی کوئی خزانہ نہیں، کوئی طلسماتی طاقت نہیں، بلکہ یہ سچائی، انصاف اور محبت کی علامت ہے۔ تمہیں جو سبق سیکھنا تھا وہ سیکھ چکے، اب جاؤ اور اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے کام کرو۔ بادشاہ نے جو ہی یہ سنا اس کا دل مسرور ہو گیا، اور بادشاہ کو محسوس ہوا کہ جیسے اس نے حقیقی روشنی کو پا لیا ہو، جیسے وہ روشنی اس کے اندر ہی تھی لیکن وہ اس سے انجان تھا۔ ایسی روشنی جو قربانی، محبت اور ہمدردی کی شمع سے جلتی ہے، یہ تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بادشاہ مسکرایا
اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو درویش غائب تھے۔ بادشاہ نے اپنے قافلے کو فوراً وہاں سے واپس چلنے کا حکم دیا اور دوبارہ سے اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا۔ پیارے دوستو، اس مختصر سی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل روشنی دولت، طاقت یا جادوئی رازوں میں نہیں، بلکہ خدمت، قربانی اور محبت میں چھپی ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کے پھول ملتے رہے تو ہم مزید ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ تو اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔